قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی اور ان کا تشیار کریمی ہے، مائل با کرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی علی، جب یاد کیا اے صلی علی، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، جب یاد کیا اے صلی علی، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اور خوش آمدید کریں گے مفتی شہریار داؤد صاحب آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ ہی ساتھ حافظ جبران رحمانی، السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو بھی کریں گے. اور ماشاء اللہ بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا. اور اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں. موضوع کا انتخاب آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، مجھے بھی لگتا ہے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اسلام اور جدیدیت. اور ابھی بریک پر آپ جدیدیت پر یا جدت پر بڑا اچھا مجھے ایکسپلین بھی کر رہے تھے، لیکن میں چاہوں گی ذرا اور اچھے انداز میں مجھے بھی سمجھ آئے اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے. پہلے تو بتائیے یہ موضوع کا انتخاب کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں روزانہ صبح اپنے بچے کو جو ہے نا یونیورسٹی چھوڑنے جاتا ہوں ڈیفینس میں. تو میں نے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ جو لڑکا ہے اس کو میں روز دیکھتا ہوں، کبھی یہ آڈی میں آتا ہے، آؤڈائی جو بھی نام ہے اس کا، کوئی اس کا کبھی بڑی ویگو ڈالا لاتا ہے، کبھی کوئی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آتا ہے. ماشاءاللہ اس کا باپ کیا کرتا ہے بھائی؟ کہا ابو یہ ایویں سا ہے، یہ دوستوں سے گاڑیاں مانگ کے لاتا ہے دکھانے کے لیے کہ جی میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں. Oh my God. آل آف اے سڈن مجھے ایک چیز نے کلک کیا. میں نے کہا یار لیکن ایک لڑکا ہے، وہ میں نے دیکھا وہ پیچھے والے اپنے آپ کی یونیورسٹی سے بڑی دور جو ہے نا بائک یا رکشے سے اترتا ہے. وہ کیوں اتنی دور اترتا ہے؟ کہتا میں بھی کوئی کمپلیکس ہو اس کو کہ بھائی شرم آتی ہو. بٹ یہ شرمانے کی بات ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں آسان کھول کے سیدھے راستے بتا رہا ہے. ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بھائی رسول اللہ علیہ وسلم نے جب تکمیل ایمان کرایا کہاں پر؟ میدان عرفات میں. ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اگر میں اس خطبے کی روشنی میں آج دیکھتا ہوں، ابھی بھی میں آ رہا تھا تو ہمیں ایک جگہ روک دیا گیا، پی ٹاں پی پاں پروٹوکول پھا کرتی ہوئی گاڑیاں جا رہی ہیں. کون جی؟ کوئی فلانے جج صاحب جا رہے ہیں، ٹائم پہ پہنچنا ان کو. ہم نے نہیں ٹائم پہ پہنچنا، ہم بھی تو اپنے گھروں سے نکلے، میں نے پروگرام میں آنا ہے. اور جی فلاں کوئی جا رہا ہے، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے قرآن لے لیتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم اللہ کے نزدیک تم میں سے اکرم، افضل، اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خیال کرنے والا ہے، اس کی حدود کا خیال کرنے والا ہے. اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی کالا کسی گورے پر، کوئی گورا کسی کالے پر، امیر غریب، یہ سب یہ کسی افضلیت نہیں ہے. افضلیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے تقوی پر. یہ ٹھیک ہے. ہمیں کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ہم ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کریں؟ آر وی مسلمس؟ دس از اے ویری بگ کوسچن مارک. کیا ہم مسلمان ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے کہنے دیجیے گا، ہم نے تو ہندوؤں کو شرما دیا ہے. ہندوؤں میں برہمن ہوتے ہیں، ان کے پاس شودر نہیں جا سکتا، ان کے پاس کھچتری نہیں جا سکتا، ان کے پاس نچلی ذات کا بندہ نہیں جا سکتا. اسی طرح آج ہمارے ہاں لیولز بن گئے ہیں، یہ وزیر اعظم، یہ شریر اعظم، یہ وزیر نالائق، یہ فلانا یہ فلانا یہ فلانا. ہم اس کے بعد جا نہیں سکتے. مفتی صاحب اس سے پہلے، یہ تو آپ عہدوں کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارا بھی مائنڈ سیٹ، وہ جو ابھی آپ نے ذات پات کی بات کی ہے، سیم ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے. یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بھی چل رہا ہے کہ اچھا یہ سید ہے اور یہ شیخ ہیں، یہ کوئی قریشی ہیں، یہ ان سے ملنا ہے ان سے نہیں ملنا. پنجابیوں کی بھی اپنی اپنی الگ الگ ذاتیں ہیں، ان سے ملنا ہے ان سے نہیں ملنا، ان سے رشتہ داری کرنی ہے ان سے نہیں کرنی. یہ عہدوں تو بہت بعد میں آ رہے ہیں. جو ہماری روٹس ہیں نا، جہاں سے ہماری اپ برنگنگ ہو رہی ہے، جہاں سے ہمارا براٹ اپ ہو رہا ہے، وہ اس میں ہو رہا ہے. پہلے علامہ شریعتی اور علامہ اقبال نے، انہوں نے مغرب کو پڑھا ہے، انہوں نے مغرب میں جا کے رہے ہیں، یہ مغرب دیکھ کر آئے تھے. یہ میں جو اب بات کرنے لگا نا، اس کو ٹرائی ٹو کیچ مائی پوائنٹ. جدیدیت جو میں کہہ رہا ہوں، جدت، اور چھوٹا کریں تو جدہ، دا سٹی آف سعودی عربیہ ویئر وی لینڈ. ہم اترتے ہیں عمرہ یہاں حج کرنے کے لیے. جدہ نہیں ہے، یہ جدہ ہے، زیر کے ساتھ ہے، جدہ. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور ہماری پوری بشر کی ماں بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اسی جدہ شہر میں ہے. اور ان کی وجہ جد ہیں، وہ جد امجد، ہم کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد. جد مینز بڑا، ٹھیک ہے، قابل احترام، سب سے اعلیٰ، ہمارا اچھا سوچنے والا، یہ ہمارے جد ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں. جدیدیت کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر آپ اس کو دیکھیں گی ڈکشنری میں تو جدیدیت کا آئے گا یا جدت کا آئے گا فریش،
بالکل ہاں تازہ موجودہ ابھی حال پریزنٹلی جو ہے نا یہ نئی تحقیق ہوئی ہے, یہ چیز سامنے آئی ہے. 200 سال پہلے جب سائنس بڑی ترقی کر رہی تھی, بلب ایجاد ہوا. ذرا سوچئے, تصور کیجئے, اندھیرے میں تھی انسانیت, ایڈیسن نے بلب ایجاد کر دیا. بلب سے پہلے بجلی ایجاد ہوئی, کرنٹ جب ایجاد ہوا, کرنٹ کو جب اسٹور کیا جانے لگا, کرنٹ سے جب چیزیں چلنے لگیں, کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس وقت. لیکن بعد میں پتا چل رہا ہے کہ جی یہی جدید چیزیں جو اب ہم استعمال کر رہے ہیں. آپ معذرت کے ساتھ, آپ جب آتی ہیں تو پہلے آپ صبح اسٹریٹنر سے بال اسٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, کتنی اچھی چیز ہے نا, کتنا اچھا لگتی ہیں آپ, بہترین. لیکن اب وہی جس نے یہ ایجاد کیا, وہی ویسٹ کہہ رہے ہیں جی آپ نے اپنے بالوں کا ناس مار لیا ہے, آپ کے بال تو مر گئے ہیں. آپ کا بال واحد چیز ہے جس کو کینسر نہیں ہوتا, پوری باڈی کو کینسر ہوتا ہے انسان کی. ہیئر آر دا اونلی سبسٹینس یا پارٹ آف دا باڈی وچ کین ناٹ بی افیکٹڈ بائی کینسر. کیوں؟ اس کے اندر سیل نہیں ہوتا, سیل ہوگا تو یہ بھی جائے گا. ہم نے جو اس کے اندر جو ٹیشوز ہیں اس کو ڈیڈ کر دیا گرم چمٹے پھیر پھیر کے, جس کو اسٹریٹنر کہتے ہیں. سوری, بالکل. تو جدت نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا. وہ اپیرنس اچھی ہو رہی ہے نا, یہ بھی تو ایک 200 سال پہلے ہم گھی کھاتے تھے, دیسی گھی. ہم آج بھی کھاتے ہیں, آپ بھی کھاتے ہیں, اور ماشاءاللہ صحت مند ہیں آپ. جو بناسپتی گھی, پھر اس کے بعد آیا چھڈو جی گھی, ویجیٹیبل آئل کھاؤ, یہ ہے فلاں فلاں فلاں. اب وہی باربرا اونیل ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہے ڈو ناٹ یوز ویجیٹیبل آئل اور ویجیٹیبل گھی, یوز سرسوں مسٹرڈ آئل. سرسوں کے تیل میں ہم کھانا پکائیں گے, آپ بھی نہیں پکاتی, کبھی بھی نہیں ہوتی, بو بڑی آتی. ابے بھائی ایک جویا یا ایک توری اس کی لگا دیں, لہسن کی, گارلک, اس میں ڈال دیں, تھوڑی دیر جلا دیں, ساری خوشبو بدبو ختم. نہیں, یہ ہماری ہیلتھ کے لیے اچھی, ہم نہیں کھائیں گے, کیونکہ ہمیں تو باہر والوں نے سکھایا ہے او جی ویجیٹیبل آئل کھانا ہے, فلانا کھانا ہے, فلانا کھانا ہے. اچھا جی, جو چیزیں مہنگی ہو گئیں, جو آرگینکس ہیں جو 200 سال پہلے تھیں پھر نکال دی گئیں. میں اس کے اوپر بڑی ایک عجیب و غریب مثال دیا کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کروں. وہ یہ کہ جب پلیگ پھیلا ویسٹ میں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جی یہاں پر تو ایک ایسی بیماری پھیل گئی ہے جو اس بیماری نے کھانا خراب کر دیا ہے. وہ چوہے سے پھیلی ہے جی. تھنک ٹینک نے بتایا جی چوہا ہے, چوہا ختم کرو, اور جی جو چوہا مار کے لائے گا اس کو اتنے فرینک ملیں گے, اتنے روبلز ملیں گے, اتنے ڈالرز ملیں گے, اتنے پاؤنڈز ملیں گے. چوہا مارنے میں لگ گئی ساری قوم, چوہا صفحہ ہستی سے مٹ گیا پورے یورپ سے. بڑے خوش تھے لوگ جی ہم نے چوہا مار دیا, پلیگ وہ ہے کی وہ بیماری ہم نے ختم کر دی. آنے والی جو سال فصلیں لگی نا, سارے کیڑے کھا گئے. اتنا پیسٹیسائیڈ مارا, اتنے اس کے اوپر سپریز کیے, پھر بھی کیڑے کھا گئے. تھنک ٹینک بیٹھ گیا, یار یہ کیڑا کیسے کھا گیا؟ اوہو, یہ ایسے کھا گیا کہ ہم نے جتنے سپرے کیے تھے اس کیڑے کے اندر اس سپرے کے خلاف امیونٹی آ گئی, قوت مدافعت آ گئی, اور اس نے ہمارے پھر بھی ساری فصلوں کو کھا لیا. لیکن ان کیڑوں کو کھانے والا چوہا تھا, نیچر کا اہم ایلیمنٹ, وہ ہم نے ختم کر دیا. اب کیا کریں یار, چوہا تو واپس لانا پڑے گا, نہیں تو ہم تو اب بھوک سے ہنگر سے مر جائیں گے, اسٹارویشن ہو جائے گی. بولا یار چوہا کو دوبارہ نہیں, قوم نہیں مانے گی چوہا دوبارہ. پھر تھنک ٹینک نے سوچا ایسا کرتے ہیں, چوہے سے محبت دلائی جائے. 1949 کے اندر ایک کارٹون بناتے ہیں, اس کا نام ہے مکی ماؤس, لونگ ریٹ اینڈ مائس. وہ پیار کرنے والے چوہا چوہیا, وہ دکھاتے ہیں. ایک دکھایا مائٹی ماؤس, وہ آتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے, وہ دکھا. پھر ٹام اینڈ جیری, یہ پرانے کارٹونز ہیں, یہ کارٹون دکھا کے مائنڈ سیٹ بنایا گیا, ارے چوہا تو ہمارا دوست ہے, ہم نے خامخواہ اس کو مار دیا, چوہا ایکسیپٹ ہو گیا. مائنڈ سیٹ بنایا گیا, چوہا ایکسیپٹ ہو. بالکل اسی طرح ہمارا بھی مائنڈ سیٹ بنایا گیا کہ جو جدت سے, جدید سے, جو ویسٹ سے آ رہا ہے وہی صحیح ہے. ہمارا دین تو بالکل ہی خالی ہے, فارغ ہے, معاذ اللہ. دین کیا کہتا ہے اس. اچھا جی آپ آ جائیں ویسٹ کی جدت کو لے لیں, جدیدیت کو لے لیں. جدیدیت, ہیومینٹی, ہیومن رائٹس, کون دیتا ہے ہیومن رائٹس؟ اسلام. اور جی پاور آف اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ, خود کچھ بھی بولنا ہے بولو, کون دیتا ہے؟ اسلام. عمر فاروق کو نہیں پوچھا تھا آپ نے اتنا لمبا کرتا کیسے بنا دیا؟ ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کر کے پوچھ لیا تھا. خلیفہ وقت 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک, خلیفۃ المسلمین, کہتا میرا بیٹا جواب دے گا. ایک گورنر تھا, اس کی شکایت لگا دی, عمر فاروق کو بھیج دیا مدینے میں کہ فلانے ہمارے جو ہے نا, جو گورنر جمعہ پڑھاتا تھا جی,
اور ہمارا گورنر جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ اور ابھی پچھلے دنوں کسی مفتی صاحب نے گورنر صاحب کو ملا دیا تو عمر فاروق سے، کچھ تو مت کھائیں عقل پائیں. خیر تو پھر میں مکمل کرتا ہوں، پھر بے شک بریک پہ جائیے گا. تو کیا ہوا؟ فریڈم آف اسپیچ اسلام دیتا ہے. عورتوں کی کیا حالت تھی آپ کو پتہ ہے؟ عورتوں کی یہ حالت تھی، باپ ایک آدمی تھا وہ 20-30 منڈیاں لگتی تھیں عورتوں کی. اوے یہ مجھے پسند ہے، یہ میرے کو کتنے پیسے استعمال کیا، کچھ دنوں بعد جا کے پھر منڈی میں بیچ دیا، مر گیا تو 20-30 جتنی بیویاں تھی بیٹوں نے بانٹ لی. یہی نہیں کرتے تھے. اگر غریب آدمی ہوتا تھا لیکن بیوی بہت خوبصورت ہوتی تھی، بڑے آدمی سے اگر اس نے تعلقات بنانے ہوتے اپنی بیوی اس کو پیش کر دیتا تھا. یہ حال تھا. آپ کہتے فریڈم تو اسلام نے دی. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرسٹ ویمن لیڈی ہیں اسلام کی، کہ جنہوں نے فرسٹ ایڈ ایجاد کیا تھا. ہم کہتے ہیں جی فلورنس نائٹنگیل نے کیا تھا. جدیدیت تو اسلام دے رہا ہے آپ کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اوکاشا، کسی نے آخری دنوں میں سرکار آتے ہیں کہتے ہیں کسی نے مجھ سے بدلہ لینا تو بتاؤ. حضرت اوکاشا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ میرے کو چھڑی ماری تھی، میں نے بدلہ لینا ہے. ہائے ہائے کیا وہ منظر ہوگا، صحابہ کرام کے کلیجے پھٹ گئے. اے اوکاشا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے میں نہیں، رسول نے کہا تو میں لوں گا. وہ کہتے ہیں آ جاؤ اوکاشا، قریب آئے اوکاشا. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پیٹھ ننگی تھی اس وقت جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی. آپ صفیں سیدھی کرتے تھے نا، مجھے چھڑی یوں کر کے آپ نے مجھے سیدھا کیا تھا، تو میری پیٹھ اپنی پیٹھ ننگی کریں. حضور علیہ السلام اپنا پیچھے تو اوکاشا نے آگے بڑھ کے چوم کے روتے ہوئے نا، سرکار کی مہر نبوت تھی یہاں پر، مہر نبوت کو چوم لیا. انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، میں تو مہر نبوت چوم کے، آپ نے کہا یہ میری مہر نبوت ہے، چوم لیا، میں تو بخشش یافتہ ہو گیا. میں تو کہنے کا مطلب کون سا ایسا لیڈر ہمارے ہاں کا آج پیش کر سکتا ہے اپنے آپ کو؟ جدت کے نام پر آئے ہوئے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں یہ کر دے وہ کر دے. انٹرنیٹ لے کے بند کر دیا آپ نے سارا جدت کے نام پر. یہ جدت ہے؟ جدت یہ ہے ہیومینٹی رائٹس اسلام دیتا ہے. آج بھی کینیڈا کے اندر عمر لاء موجود ہے. عمر لاء کے ساتھ وہ واقعہ کیا ہے بالکل بتاؤں ابھی یا بعد میں؟ بریک کے بعد. میرے خیال ہے وقت ہو گیا، ایک چھوٹی سی بریک کا کنٹینیو کریں گے. بریک لے رہے ہیں، جلدی سے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح. اور اب آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جب سوانے خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا.
اور میں نے مانا میں نکما مگر آپ کا ہوں. میں نے مانا میں نکما مگر آپ کا ہوں. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی مفتی صاحب کنٹینیو کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر لا کیا ہے. عمر لا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پتہ چلا کہ جی شیرخوار بچے جو مدر فیڈ پہ ہوتے تھے 4-6 مہینے کے بچے وہ جو ہے مرنے لگ گئے ایک دم اچانک. ان کی تعداد میں اضافہ ہوا, ڈیتھ ریشو بڑھ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی. انہوں نے کہا جاؤ سروے کرو بھائی کیا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں سروے جدیدیت یہ اسلام کا حصہ ہے, اسلام نے دنیا کو سکھایا ہے. بہرحال سروے ہوا, پتہ چلا جی وہ بچے زیادہ تر مر رہے ہیں جن کی مائیں گھروں میں جا کے کام کرتی ہیں, ماسیاں ہیں, میڈز ہیں. کیا ہوتی ہے وہ تھوڑے عرصہ بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, اپنے ساتھ رکھتی ہیں, اس کے بعد وہ کسی اور کے حوالے کر کے چلی جاتی ہیں. بچے کیئر نہیں ملنے پر, ماں کی گود نہ ملنے پر بچے مر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے, سجدے میں گر گئے, یا اللہ معاف کر دے, یہ اتنے بچوں کا خون عمر کی گردن پر ہے. نا 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 نا, یا اللہ معاف کر دے. حکم دے دیا بچہ ماں پریگننٹ ہوگی تب سے اس کا خرچہ ریاست کے ذمے, بچے کی ولادت ڈیلیوری ہوئی خرچہ ریاست کے ذمے, بچہ پیدا ہوا اس کا کپڑا لتا دودھ یہ ماں کا کھانا پینا یہ ریاست کے ذمے. کب تک؟ جب تک دودھ نہیں چھڑائے گی 30 مہینے 2.5 سال ریاست کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے ماں اور بچے کو کفالت کرے گی. آج یہ کہاں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو نہیں ہے. ہاں کافروں کے ملک میں عمر لا چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیسے ہم مسلمان ہو گئے بھائی؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, ہم نے ہر چیز غیروں کی لے لی جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہم سے چھینا نہیں ہے. اسلام تو سب کے لیے, انہوں نے لیا پڑھا فالو کیا. ایک بندہ کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. شارٹ بریک کا وقت آ گیا, یہاں وقت کو ایک چھوٹی سی بریک کا, جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہے گا. بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں. مفتی صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں پہ سلسلہ ہم نے توڑا تھا. ہم نے سلسلہ کہاں توڑا تھا ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں رہا. عمر کا جو قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون جو تھا وہ بچیوں کو پھر انہوں نے دیا رائٹ. ہمارے ہاں نہیں ہے وہ قانون. ہمارے ہاں جدیدیت کو پکارا تو ضرور جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. انسانیت کی جہاں تک بات آتی ہے, ہیومن رائٹس کی, جانوروں کے رائٹس کی, اینیمل رائٹس کی, رسول اللہ علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا بنی اسرائیل قوم میں ایک عورت تھی, اتنی عبادت گزار تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ جنتی ہے. مر گئی, مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. اس وقت کے نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا بنی اسرائیل کے. پوچھا تو جہنم میں کیا کر رہی ہے تو؟ کہا یا نبی علیہ السلام ایک غلطی ہو گئی تھی دنیا میں مجھ سے. وہ کیا ہوئی تھی؟ وہ یہ ہوئی تھی میں عبادت کر رہی تھی نا اللہ کی, تو یہ بلی میری ایک پالتو بلی تھی, وہ میرے کو آگے تنگ کر رہی تھی, میری عبادت میں خلل ڈال رہی تھی. میں نے اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا, کنڈی لگا دی, سو گئی اور میں بھول گئی.
2-3 दिन वो भूखी प्यासी लेकर बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। अल्लाह तबारक तआला ने मेरी सारी इबादत रायगा कर दी और मुझे जन्नत में दाखिल किया। ठीक है, वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंद रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में, और मुफ्ती साहब जी कंटिन्यू करें। वो बिल्ली को उस औरत ने हाँ, बंद बिल्ली को उस औरत ने बंद कर दिया और जो है सॉरी, तो वो बिल्ली मर गई। तो अल्लाह तबारक तआला के मामला जब मेरा पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी सारी इबादतें ज़ाया, ख़त्म। एक तर जिगर वाली, तर जिगर यानी जिसका जिगर यानी मखलूक मेरी इंसान हैवान सही, उसको तूने मार दिया, इबादत ज़ाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानवरों के साथ भी रहम करो। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद एक ऊँट आया शिकायत दे गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा मालिक मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता, हुज़ूर ने बुलवाया। देखो हमारे आका अलैहिस्सलाम की शान, जिनकी हम इतनी नातें सुनते हैं, सुभान अल्लाह, आका जानवरों की ज़बान भी समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। नबियों में ये शान होती है, हमारी आका की शान बड़ी है। तो उसको बुलाया, कहा कि तेरे ऊँट ने शिकायत की है, अल्लाह से डर, इस जानवर के मामले में अल्लाह से डर। हम तो इंसानों से नहीं डर रहे, अल्लाह के मामले में इंसानों से नहीं डर रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुतबा हुज्जतुल विदा, ए लोगो अपनी औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, अपनी औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। औरत, माँ, बहन, बेटी, बीवी, चारों आ गए। इनके मामलात में अगर हम अल्लाह से नहीं डर रहे, बीवी को तो हमने बनाया है पाँव की जूती, इस पर किस दिन अलग से इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। तो मैं शर्तिया कहता हूं, आज के दौर में जो लोग कह रहे हैं हमारी रोजी तंग है, हजरत साहब काम होते होते रह जाते, कोई तावीज़ दे दो, कोई वजीफा दे दो, नहीं होंगे। मैं सीधा सबसे पहले सवाल यही करता हूं, शादीशुदा हो जी, बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? ये कैसा सवाल? अरे भाई बताओ बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? बीवी को अगर तुमने बिल्कुल ही पाँव की जूती बना के रखा हुआ है, तुम्हारा रिस्क कभी नहीं खुलेगा, ना कोई पीर साहब का वजीफा काम आएगा, ना कोई कुरानी जो है ना तुम्हें दुआ काम आएगी, नहीं आएगा। तुम इंसान, दीन क्या है ये वेस्ट आपको सिखाता है? नहीं, हमारा इस्लाम सिखाता है वेस्ट को। दीन क्या है? दीन है इंसानियत का नाम, दीन है इंसाफ का नाम। व्हाट इंसाफ इज कि जो चीज है उसको उसके मकाम पर रख दो। भाई ये इसका मकाम यहाँ है, इसको यहाँ रख दिया, ये इंसाफ है। बीबी का जो मकाम है समझो उसको वहां पर रखो, माँ का मकाम वहां रखो। कहने का मतलब ये है, जो हमारा टॉपिक था जिद्दत और जदीदियत, वो इस्लाम ने तो दी है पूरे दुनिया को। अगर इस्लाम ना होता, प्रिंस चार्ल्स जो अब किंग चार्ल्स हो गए हैं, उसकी किताब उठाकर देखें, 1982 में उसने द हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर एक अपनी स्पीच की, मेरे पास पूरी स्पीच का मतन मौजूद है। उसने कहा कि अरब्स मैन डू नॉट थिंक मुस्लिम्स आर आवर राइवल्स, वो हमारे दुश्मन नहीं है। व्हेन दे केम टू द यूरोप दे गेव अस, वी वर लिविंग, हम तो मड में टखने टखने तक मड में कीचड़ में थे, हमारे पास तो सीवरेज का निजाम नहीं था। मुस्लिम्स केम, दे टॉट अस हाउ टू बी हाइजीनिक, साफ सुथरा कैसे रहा जाता है। ये सीवरेज सिस्टम, नालियां इन्होंने बनाई। उस वक्त 1888 के अंदर जो पहला स्ट्रीट लैंप बना, वो मुसलमानों ने दिखाया था कि जो गटर की गैस होती है उसको पाइप के जरिए लगाओ, तीली लगाओ, आग लगाओ तो आपके स्ट्रीट लैंप जल गए। हु टॉट देम? मुस्लिम साइंटिस्ट टॉट देम। हु वर दे? ये वो हमारा नशात सानिया जिसको हम नहीं जानते, हम किंदी नहीं जानते, हम अब बाद में फरनास को नहीं जानते। हु गेव द, ये हवाई जहाज एविएशन जो है ना, उसने पर बांध के उड़ के दिखाया था, अपनी कमर की हड्डियां तोड़वा दी थी। अब बाद में फरनास को नहीं जानते लोग, किंदी को नहीं जानते, हम जो है ना उमर फारूक को नहीं जानते, उमर मुख्तार को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने कितने कारनामे किए हैं। क्यों? हम तो ये समझते हैं ओ जी बस जो कुछ है वेस्ट है, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। एक बात बहुत नेसेसरी अर्ज करूंगा, वो ये कि हम, हमारी खवातीन खासतौर पर हमारी माएँ बहनें कहती हैं हमें आज़ादी दो, आज़ादी दो। इस्लाम ने कब मना किया आपको? इस्लाम तो कहता है निकलो बाहर, निकलते हो पर ज़रा लिमिट के साथ चादरें लटका लो, ताकि तुम्हें कोई बदतमीज आदमी तुम्हें तंग ना करे, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में रहे, तुम्हारी इज्जत महफूज रहे। हम वो नहीं करते, फिर कहते हैं हमें तुम कैद करके रखते हो। बहुत अच्छी रूमी ने दी है कि वो थी एक भेड़ बकरियों का वो था, उसको जो है ना उन्होंने बंद किया हुआ था एक उसके अंदर, अपने बाड़ के अंदर। उधर से भेड़िए गुजरे, उन्होंने कहा वाह यार इतनी बकरियां, ये तो खानी चाहिए, पर ये तो महफूज हैं यार, ये तो शील्ड के अंदर महफूज हैं, इनको निकालो बाहर। किसने निकालो? उन्होंने कहा ओ भेड़ बकरियों तुम्हें क्या हो गया, कैद होके पड़ी हुई हो, बाहर निकलो, आजादी तुम्हारा हक है, देखो कितने लहलहाते खेत हैं, गाओ खाओ पियो उछलो कूदो, तुम्हें तो आजादी चाहिए। अंदर
چند نوجوان بکریاں کہیں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں تو باہر نکلنا چاہیے. تو کچھ چند بوڑھی بکریوں نے کہا نہیں باہر نہیں نکلنا, ہم یہ جو اس فیلڈ کے اندر ہے محفوظ ہیں, کھانا پینا میں یہاں بھی ملتا ہے, باہر نکلیں گے یہ بھیڑیے میں کھا جائیں گے, یہ ہمیں آزاد نہیں کرانا چاہتے, ہمیں کھانا چاہتے ہیں. ان میں سے چند بکریوں نے کہا نہیں تم لوگ بڈھی ہو, تمہارے دھکیاں نوسیت ہے, جمپ مار کے باہر گئیں, بھیڑیوں نے اسی وقت شکار کر دیا. آج ہماری بدقسمتی سے مائیں بہنیں اسی کو آزادی سمجھتی ہیں. رہو آزاد, کس نے دیا؟ حق تمہارا ہر چیز میں ہے. بیٹے کے مال میں تمہارا حق, شوہر کے مال میں تمہارا حق. تم ایکویلٹی مانگتے ہو, ایکویلٹی مت لو. تم کو تو اللہ نے رانی بنایا ہے, تم کو تو اللہ نے ملکہ بنایا ہے. تم کیوں پاؤں کی جوتی بننے کے لیے جا رہی ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو محدود کر رہی ہو کہ جی نہیں وہاں ویسٹ میں عرب, ویسٹ میں کیا عورت کا حال؟ ٹیشو پیپر استعمال کیا, پھینک دیا. شادیاں وہاں نہیں ہو رہی. جاپان میں 42 ایئر تھا, 10 سال پہلے 40 سال تھی ینگسٹ ایج, یعنی وہاں جو سب سے ینگ آدمی تھا جاپان میں 40 سال کا تھا. 40 سال ہو گئے ابھی تک کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا وہاں. اب 42 سال کے بعد وہاں بچہ پیدا ہوگا پہلا. کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, دے آر کہہ رہے ہیں ہم آپ کو انسینٹیو دیں گے, پہلا بچہ پیدا کرو گے ہم تم کو $10,000 دیں گے, دوسرا بچہ پیدا کرو گے $8,000 دیں گے, تیسرا بچہ پیدا کرو گے $5,000 دیں گے. وہ بچے نہیں پیدا کر رہے, وہ فیملی سسٹم ہی نہیں بنا رہے. اسلام کتنا خوبصورت دے رہا ہے آپ کو, اسلام ہی تو جدت دے رہا ہے. فیملی بناؤ, اپنی دنیا بھی بناؤ, اپنی آخرت بھی بناؤ. ہم کو یہ چیز سمجھ میں آ نہیں رہی. ہمارے یہاں دو ہو گئے, ایک تو وہ ہو گئے او ہو جو ویسٹ نے دیا سب سے بہترین ہے, سب کچھ ہے, وڑ گئے بیچارے, ختم ہو گئے. ایک بالکل مذہبی شدت پسند تھا, او ویسٹ سے کچھ نہیں لینا. ارے کیوں نہیں لینا؟ اگر انہوں نے ہمارا سرمایہ لے کے کچھ اس کو پالش والیش کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا, لو, کس نے منع کیا؟ مڈل درمیانہ راستہ اختیار کرو. ٹھیک ہے جی تم نے جو دیا ہمارا ہی دیا ہے, کوئی بات نہیں, آ جاؤ ہمارے بھائیو. او مولانا آپ بھی آ جاؤ, شدت پسند نہ بنو. ایک اللہ تعالیٰ نے کہا بیلنس کے ساتھ چلو تو تم سروائیو کر جاؤ گے. ہم بیلنس میں نہیں ہیں, ایکسٹریم اینڈز پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارا کھانا خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جدت کو اور اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. گزارش کریں گے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. ندامت ہے خطا پر مگر نازا ہوں قسمت پر. ندامت ہے خطا
پر مگر نازا ہوں قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور اب اجازت کا وقت ہو رہا ہے، میں جاتے جاتے چاہوں گی ایک چھوٹا سا پیغام آپ دے دیں، پھر ہم عرض یہ ہے کہ بس آج ہمارا نوجوان نسل جو دین سے دور ہے، خدا کے لیے اس کو اسٹڈی کریں۔ چیٹ جی پی ٹی بھی تو آ گیا، پہلے گوگل سے پوچھتے تھے، اب چلو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو واٹ از اسلام، اسلام کے بارے میں مانیے، جانیے اور عمل کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین یہاں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کل بھی زندگی حالات نے دیا، ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اب سے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا اینڈ بائے بائے۔